بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے 3 رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دل کی سنوں یا والدین کی مانوں۔ رشتے تو اصل میں 2 ہی والدین کی نظر میں تھے۔ تیسرے رشتے کو میرے بے شمار آنسوؤں کی برسات کے باعث زیر غور لانا پڑا تھا۔ پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا، یعنی چچا زاد ارشد کا۔ بچپن میں ہی ارشد کے والد وفات پا گئے تھے، تبھی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئی اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتے داروں کے در پہ دھکے کھا کر پلا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی، کوئی سفارش نہ تھی اس لیے اچھی نوکری نہ مل سکی۔ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا، آمدنی قلیل تھی، شکل و صورت اچھی تھی، ذہین اور شریف تھا۔ اس کے سوا اس میں اور کوئی خوبی نہ تھی۔ بچپن میں یتیم ہو جانے کے باعث خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ بس پھپھو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے دوپٹہ پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے، محروم بائی کی نشانی ہے، تم اس کو گلے سے لگا لو۔ تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کی عزت دے گا، اس غربت میں کون داماد بنائے گا۔ ابا جان نے پھپھو کا دل رکھنے کو اس رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ لیا، ورنہ سبھی جانتے تھے کہ ارشد کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ دراصل دوسرا نمبر تو مجیب کا تھا۔ یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا۔ بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا، ایک ماہ کے اندر 2 بار باہر کے ملکوں آنا جانا رہتا تھا۔ مجیب خوبصورت تھا، بہت سی اور بھی خوبیاں اس میں تھیں۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنرز کے توسط اس کا تعارف ہوا تھا۔ ہمارے گھر والے سبھی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچھ گئے تھے، چاہتے تھے کہ یہی باحیثیت اور باسوق شخص اس گھر کا داماد بنے۔ میرے تمام گھر والوں بہن بھائیوں کا ووٹ اسی کی طرف تھا اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام مدثر تھا، جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں اسے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں ہر صورت اس کو اپنانا چاہتی تھی اور اس کی ہونا چاہتی تھی۔ مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، کھانا پینا ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنی حنیف ہو گئی کہ مدت کی بیمار لگ رہی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابا جان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتے کے ساتھ زیر غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی، ورنہ وہ مدثر کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کئی رشتے میں نے مدثر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنا بند ہو گئے تو ابا نے دھمکی دے کر اگر کرن نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ خود کشی کر لیں گے اور مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ کرن کو ان تینوں رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب 15 دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ انتخاب تو میں کر چکی تھی، مدثر بھی راضی تھے، مگر وہ اب بھی شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ والدین اس کے پہلے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں۔ محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر ابا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے، اور مدثر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے بچپن میں طے ہو چکا تھا اور وہ مجھ کو اپنی یہ مجبوری کالج کے زمانے ہی بتا چکا تھا۔ پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا جب اس کا نکاح اس کے چچا زاد سے کر دیا گیا۔ وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کے لانے کی بجائے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، بس مجھ کو بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں تنکے کے برابر لگتی تھی۔ پرواہ نہ تھی کہ اس سے شادی ہوگی تو آگے کا انجام کیا ہوگا، بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤں۔ جب والد نے خودکشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی۔ اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا، ابو کی زندگی پیاری تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا 1 ہفتے سوچنے کا موقع دے۔ میں جلد ہی تینوں رشتوں پر سوچ بچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی۔ انتخاب کیا کرنا تھا، یہ تو ماں باپ کو بہلانے والی بات تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدثر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ جب میں مدثر کا نام لیتی تو سبھی سمجھانے بیٹھ جاتے اور کینے نکالتے، دیکھ لینا اس کا نبھا تمہارا ساتھ نہیں ہوگا،
دور کے ڈول سہانی وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، وہ ہمارے ہم پلہ کہاں، اور سونے پر سہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے، اب نہیں تو بعد میں اپنی منکوہا کو تمہاری سوتن بنائے گا۔ یہ دیہاتی رشتہ داری اور برادری سسٹم میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچپن کے نکاح نہیں چھوڑتے۔ خاندان بھر کی مخالفت مول لے کے نہ تم خوش رہ سکو گی اور نہ وہ۔ اگر ایسا ہی پیار سچا ہے تو ابھی کیوں نہیں اپنی منکوہا کو طلاق دے کر بات صاف کر لیتا؟ سچی محبت تو قربانی مانگتی ہے، تم سوتن پر جانے کو تیار ہو اور وہ تمہاری خاطر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ نادان، اسی سے جان لو بعد کی زندگی کیسی کٹے گی۔ ادھر مدثر کا کہنا تھا کہ ہر طرح کی قسم لے لو، میں کرن سے شادی کے بعد اپنی چچا زاد کو طلاق دے دوں گا، ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چچا میں زمین کا جھگڑا چل رہا ہے، تو میری یہاں شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی، ساری برادری ایسی دشواریاں کھڑی کر دیں گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی خاموشی سے شادی کرنے کے بعد جب کرن کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو چاچا اور چاچی خود بخود طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، تبھی میرے لیے بچپن کے نکاح سے خلاصی آسان ہو جائے گی۔ جب مدثر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کے کہتی، ہائے ہائے یہ کیسی سنگ دل لڑکی پیدا ہوئی ہے، اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھائے ہوئے اس کا کلیجہ نہیں کامتا، اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ بھی کہاں سکھی رہ پائے گی، کسی کی سیج پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لرز جاتی اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ 6 دن گزر گئے، ابا جان کو 7ویں دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ گو یہ کہنا تھا کہ اچھا ابا جس سے شادی کر دو، مدثر میں تو آپ لوگوں کو 100 عیب ہی نظر آتے ہیں، کل کلا آپ لوگوں کے قیاس سچے ثابت ہو گئے تو مجھے پھر کب اپنے گھر آنے دو گے؟ پتہ تو تھا کہ ارشد کو یہ لوگ اس قابل نہ جانتے تھے کہ داماد بنے، اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے یہ قاطر تھے۔ ادھر پھپھو تھی کہ حسرت سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھی جاتی تھی کہ یوں ہی میرے لبوں سے ارشد کا نام نکلے اور وہ بڑھ کر مجھے اپنے سینے میں پیچ لیں۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اور رحم آتا تھا۔ اس رات میں خوب جی بھر کے روئی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ 1-2 منزلہ مکان کی پہلی منزل پر مجیب کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر ایک دم اس کی شکل بھیانک ہو جاتی ہے، وہ بلا بن کر میری طرف چپٹتا ہے، میں بچ کر بھاگتی ہوں، اتنی میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی وہاں مدثر کھڑا ہے، میں اس سے کہتی ہوں مجھے بچا لو، نہیں تو مجھے یہ بلا اٹھا کر لے جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تم کو ضرور بچا لیتا، لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھ کو جلدی جانا ہے، اور دیکھو میری سواری آ گئی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید سا گولا آسمان سے اترتا ہے جیسے چاند ہو، اور مدثر اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ خوبصورت گول سی گیند آسمان میں گم ہو جاتی ہے۔ تب سامنے ارشد کی شکل نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے اور آگے بڑھ کر ہار میرے گلے میں ڈال دیتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اب تم کو میرے ساتھ ہی چلنا ہے، اسی میں بلائی ہے۔ تب میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میں بیدار ہوئی تو فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ عجیب سا خواب تھا، تمام جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، میں بالکل بے جان سی بستر پر پڑی تھی، ایسا لگتا تھا اتنے دنوں کی پریشانی کا حل خدا نے خود ہی بتا دیا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ میرا یہ خواب سچا ہے اور تیری طرف سے صحیح فیصلے کی رہنمائی کے لیے ہے تو مجھے حوصلہ اور صبر دے کہ میں مدثر کو بھول جاؤں اور تیری رضا پر راضی ہو جاؤں، کہ تیری رضا میں راضی ہونے سے ہی انسان کو اپنی مرادیں اور منزلیں مل جاتی ہے۔ مجھ کو اب سکون چاہیے اور کچھ نہیں، سکون پان لینا ہی میری منزل ہے۔ میں نے رو رو کر یہی دعا کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ اسی عالم میں پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ مجھ کو محسوس ہوا کہ میری سوچنے سمجھنے کی قوت واپس آ گئی ہے اور مجھ کو سکون آتا جا رہا ہے۔ اتنے میں پھپھو میرے لیے ناشتہ لے آئیں، بولی بیٹی غمزدہ نہ ہو، جو تو فیصلہ کرے گی ہم کو منظور ہوگا، ہم بس تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کو ارشد پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں دیکھ رہی ہوں تم کئی دنوں سے مرجائی رہنے لگی ہو، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گی۔ میں نے بے اختیار پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا، ان کا ہاتھوں سے وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی اور مجھے پریشانی دیکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں پھپھو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہتی ہوں، آپ ابا جان سے کہہ دیجئے کہ مجھے پہلے دونوں رشتے پسند نہیں، مجھے ارشد اور آپ پسند ہیں، بس یہی میری مرضی ہے اور یہی میرا منصوبہ ہے۔
میرے فیصلے پر سبھی گھر والے حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا مدثر کے مقابلے میں اب بھی اگر کسی اور کا انتخاب کروں گی تو وہ مجیب ہوگا۔ پھپھو سے امی ابو نے یہ کہہ رکھا تھا کہ 3 رشتے ہیں، ان میں سے جس کا انتخاب ہماری کرن کرے گی ہم اس کی پسند کو محلوظ خاطر رکھیں گے اور اس پر اپنی مرضی کو زبردستی مسلط نہ کریں گے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اماں کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے اور میری حالت ایسی تھی جیسی میں زندوں میں نہ مردوں میں۔ دلہن بنا دو کہ کفن پہنا دو، ایک ہی بات تھی، خوشی کا احساس ہونا نہ غم کا۔ اماں اور ابا ہاتھ ملا کر کہہ رہے تھے اپنے نصیب کو لات ماری ہے اس نے، دولت مند کو ٹھکرا کر معمولی ملازم کو چنا ہے۔ ہماری بیٹی بھی کیا ہی عقل مند ہے، بیوہ پھپھو کے گھر کیا سکھ پائے گی، اپنا ہی کلیجہ کھائے گی اور نصیبوں کو روئے گی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مدثر سے پیچھا چھوڑا، ورنہ تو سوتن کو بھی برداشت کرتی۔ اس کی شادی اس کی مرضی، ہم نے تو مرضی پوچھ کر دین کا رکن پورا کر دیا، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو رضا پوچھنی چاہیے۔ کیسی شادی ہوئی، اس وقت تو یوں لگتا تھا جیسے میت اٹھ رہی ہو۔ سبھی خاموش خاموش، گھر میں رونق نہ ہی گھر والوں میں کوئی جوش و خروش۔ میں بھی مردہ سی تھی، لیکن کیا بتاؤں اس فیصلے میں کتنی بلائی پوشیدہ تھی۔ آج میں اشر سے شادی کر کے بے انتہا خوش اور سکھی ہوں۔ وہ ترقی کر کے ایک بڑے آفیسر بن گئے ہیں، نیک چلن ہے اور پھپھو بھی ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، محبت دی اور مجھے اب ان سے ہی محبت ہے، ان کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ہمارے پیارے پیارے 4 بچے ہیں، ہمارا آنگن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جبکہ مدثر میری شادی کے بعد ایک حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کی زندگی کے بس چند دن ہی باقی رہ گئے تھے، اور مجیب کا بعد میں پتہ چلا کہ 2 شادیاں پہلے سے کی ہوئی تھی اس نے، دونوں بیویوں کو الگ الگ شہروں میں رکھا ہوا تھا، ایک سے 2 بچے تھے اور خود کافی عیاش آدمی تھا۔ بھلا ایسے آدمی یا اس کی دولت نے کیا سکھ دینا تھا جو کوٹھے اور بلا خانوں کا ریسا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک شادی غیر ملکی لڑکی سے بھی کی تھی، مگر اس کی لڑکی نے طلاق لے لی۔ سچ ہے کہ خوشیاں دولت سے نہیں بلکہ نصیب سے ملتی ہیں۔ مزید اس